میرا سوال ہے کہ حقوق اور صبر میں ہم کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے حقوق کی حق تلفی کرے تو ہمیں بولنا چاہیے یا پھر صبر کرنا چاہیے؟ یہ تو نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حقوق کس قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ساس بہو کے حق مار رہی ہے، خامند بیوی کا حق مار رہا ہے، نند بھابھی کے حق مار رہی ہے، بھابھی نند کے حق مار رہی ہے، بہو ساس کا حق مار رہی ہے، بیوی خامند کا حق مار رہی ہے، یہ تو ہر جگہ سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نا. کوئی جو مضبوط ہوگا وہ دوسرے کا حق مار دے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حق کی ایک لمٹ بنائیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کر دیے. خامند کو کہہ دیا کہ بیوی اور خامند کے ایک ہی حقوق ہے، اور خامند کو کہہ دیا کہ بیویوں سے اچھا نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف، نیک سلوک کرو. اور بیوی کو کہہ دیا تم اپنے گھر کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، خامند کا خیال رکھو اور گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ. تو یہ اگر ہر ایک کو اپنی اپنی لمٹس کا پتہ ہو تو حق کی تلفی ہو ہی نہیں سکتی. حق کی تلفی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں صرف ہمارے انا جو ہے. اب اگر خامند دین کا کام کر رہا ہے، وہ چلا جاتا ہے ویکینڈ پہ ایک دن، اول تو اس کو چاہیے کہ کم از کم مہینے میں 1-2 ویکینڈ جو ہیں وہ بچوں کو دے، ان کو سیر کے لے کے جائے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا حق دے. اور اس کے علاوہ اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کرے. عورتیں بھی کر رہی ہیں، اب لجنا بھی بہت ساری ہیں ایسی جو دین کا کام کر رہی ہوتی ہیں. شام کو خامند گھر آتا ہے، بعض دفعہ آپ کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں تو اب گئی ہوتی ہیں اجلاس پہ، یا ویکینڈ پہ میٹنگ کر رہی ہوتی ہیں لجنا. تو خامند کہتا ہے تم کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی؟ تو اب کہتی ہیں میں لجنا کے کام گئی تھی. اس نے کہا میرا حق نہیں ادا کیا. اسی طرح بیوی کہتی ہے خامند کو کہ تم وہاں چلے گئے جماعتی کام کے لیے، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں اور بچے گھر میں اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے. تو یہ تو عقل کی بات ہے، آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، سمجھ ہو، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے اپنے حقوق کی لمٹ بنانی ہے. اور آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے 2 دوست طے کر لیتے ہیں معاملہ، اچھا تم یہ کرو میں یہ کروں، تم یہ کرو میں یہ کروں. تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تو حقوق کی تلفی کوئی نہیں ہوتی. ہاں، بیوی کا خامند پہ حق ہے کہ اس کو وقت بھی دے، اس کے ضروریات کو بھی پورا کرے، اس کو بیوی بچوں کے ساتھ اس کو سیر پہ بھی لے کے جائے، باہر بھی پھرے، اس کا خیال بھی رکھے، اس کی عزت بھی کرے، اس کا احترام بھی کرے. اسی طرح بیوی کا فرض ہے کہ، اور یہ خامند کا حق ہے کہ خامند کی عزت اور احترام کرے اور وفا داری سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہیں اگر وفا ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا عہد ہو تو اللہ میاں نے یہی کہا ہے نا، تم لوگ ایک دوسرے سے پختہ عہد لیتے ہو اور اس کا پاس رکھو. جب علیحدگی ہونی ہے تب بھی جو عہد لے چکے ایک دوسرے کو اس کو ظاہر نہ کرو، راز ایک دوسرے کے راز رہنے چاہیے. تو یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں حق کیا ہے. دوستی ہونا چاہیے خامد بیوی میں اور اعتماد ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. یہی رشتہ تو اعتماد کا ہے. اور ساسوں کو بہوؤں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے. ان کو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو میں اپنے گھر لے کے آئی ہوں. اور بہو کو ساس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتی ہوں اس کی بھی عزت کروں. تو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ہمارے یہاں جہالت بڑی ہے نا پاکستانی طبقے میں ہیں. تو ہم جو آتے ہیں پاکستان سے آ جاتے ہیں یہاں آ کے وہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں بعض. اب جو نئی نسل ہے وہ پڑھ لکھ رہی ہے، ان میں کچھ عقل بھی آ رہی ہے. بس مسلم السلام نے فرمایا طلاق اور سختیاں وغیرہ کرنی نہیں چاہیے، بلکہ انسان نے فرمایا کہ میں ایسے مردوں کو تو مرد سمجھتا ہی نہیں. اور جہالت کی انتہا ہے کہ وہ بیویوں کے حق ادا نہیں کرتے اور ان پہ سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بیوی کو کہا کہ تم خامند کے حق ادا کرو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ ایک دفعہ ایک مجلس میں شکایت کر دی حضرت مسیم علیہ السلام کے سامنے کسی نے ایک صحابی کی کہ وہ اپنی بیوی پہ بہت سختی کرتے ہیں.
حضرت مسلم کو بڑا غصہ چڑھا, بہت ڈانٹا. لوگ کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. تو اس کے بعد ایک دوسرے صحابی تھے, وہ اٹھے وہاں سے توبہ توبہ کرتے اٹھے, وہ بھی اپنی بیوی سے سختی کیا کرتے تھے. توبہ توبہ کرتے اٹھے, بازار گئے, بازار سے بیوی کے لیے تحفے شوفے لیے, اور گھر گئے. گھر جا کے اس کو بڑے پیار سے پیش کی چیزیں ہیں, یہ لو میں تمہارے لیے لایا ہوں, اور پیار کی باتیں کرنے لگے بجائے روڈلی بولنے کے. تو بیوی نے ان کو حیران ہو کے دیکھا, آج وہ کیا کیا ہے آپ کو, طبیعت ٹھیک ہے, یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں. تو کہتی بس ہو یہ گیا ہے کہ آج میں جو غصے میں دیکھ کے آیا ہوں مسیح موعود علیہ السلام کو, کہ انہوں نے جس طرح ڈانٹا ہے, تو میری شکایت نہ کہ ہو جائے تو میں اپنی آنکھ پر سنوارنے کے لیے تمہارے سے آئندہ سختی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تم میرے حق ادا کرو, میں تمہارے حق ادا کروں, ہم دونوں دوست بن کے رہیں, ٹھیک. اور اسی طرح ساسوں کو, بہوؤں کو, نندوں کو, بھابھیوں کو, سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا.